انسانوں کے نام افزار ریحان، ہم دلدل سے کیسے نکلیں؟ اس ملک بد نصیب میں کسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا بنیادی مسئلہ تباہ حال معیشت ہے، جس نے اس ملک کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں۔ ہمارا روپیہ ٹکا ٹوکری ہو چکا ہے، غربت اور بے روزگاری چاروں طرف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، غریب عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہے ہیں، لوگوں کی سسکیاں اور آہیں نکل رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ساری بحثیں ملک و قوم کو اس دلدل سے نکالنے پر مرتکز ہوتی، اس حوالے سے مختلف تجاویز بحث کے لیے پیش کی جاتی، تراکیب سوچی جاتی، اس کی وجوہ پر مکالمے و مباحثے ہوتے۔ اگر ہم اس کھائی میں گرے ہیں تو گراوٹ کے تمام تر عوامل گنوائے جاتے، اپنی جنونی قومی پالیسیوں اور ریاستی ترجیحات کے تنقیدی جائزے لیتے ہوئے مرض کی اصل تشخیص تک پہنچا جاتا، تاکہ قومی معیشت کی ڈوبتی ناؤ کو اس گرداب سے نکالا جا سکے۔ ہمارے میڈیا میں اس امر پر کھلا مباحثہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قومی بیانیے میں کون کون سی ایسی خرابیاں یا منفی اپروچیں ہیں جن سے جان چھڑواتے ہوئے ہم اپنے عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ فی زمانہ کسی بھی مملکت یا ریاست کا اصل ٹارگٹ اپنے عوام کی ترقی، خوشحالی اور خوشی کا حصول ہوتا ہے۔ سماج سے غربت، جہالت، ظلم و بے انصافی یا کسی بھی نوع کے استحصال کا خاتمہ کرتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات سے ہمکنار کیا جائے۔ اگر ان کی روٹی روزی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا تو آگے بڑھ کر مزید آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں خام خواہ نظریاتی بحثیں چھیڑی جاتی ہیں، لوگوں کے عقائد ٹٹولے جاتے ہیں، فلاں عقیدہ ٹھیک، فلاں عقیدہ غلط ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس نوع کی راگنی چھیڑنے والے، یا مذہبی امور کے فیصلے کرنے والے، یا مذہبی تجربات کی لیبارٹریاں قائم کرنے والے؟ لوگوں کی بنیادی انسانی ضروریات آپ سے پوری ہو نہیں پا رہی اور آپ چلے ہیں ان کی اگلی زندگی سنوارنے۔ عظیم صوفی شاعر بابا فرید نے کیا خوب فرمایا ہے: 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدا ٹک، جے نہ لبے 6واں تے 5 ہی جاندے مک۔ درویش کی نظروں میں ہماری بربادی کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ ہماری ابتدائی اٹھان ہی کنفیوژن اور منافرت میں ہوئی ہے۔ ہم نے روز اول ہی سائنٹیفک استدلال پر ترجیح دیتے ہوئے اپنی جذباتیت اور جنونیت کو اپنی بنیاد بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر شمشیر و ثنا اول بنا لیا۔ جس کسی نے عقل و شعور کی بات کہنی چاہیے، ہم نے اسے کافر کافر کہنا شروع کر دیا۔ سر سید مرد دانا تھا جس نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے میں زندگی کھپا دی کہ مذہبی بحثیں تو رہی ایک طرف، آپ لوگ سیاست سے بھی کنارہ کشی کر لیجئے اور پوری توجہ تعلیم پر دیجئے۔ آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر اپنی ناکامی اور نااہلی کی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ شعور پر جنونیت کو ترجیح دی، جس کے کارن ہم کوئی بھی بہتر فیصلہ کرنے سے قاصر رہ گئے۔ جب تعلیم اور دانائی کی جگہ جہالت، جنونیت اور لاوالی پن ہوگا تو ہم اپنے لیے قیادت بھی ویسی ہی منتخب کریں گے جو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسی نوع کی نعرے بازی میں الجھائے رکھے گی۔ جب وین نہیں ہوگا تو خود احتسابی کیسے آئے گی؟ اپنے کرتوتوں کا تنقیدی جائزہ کیسے لے سکیں گے؟ بلکہ اگر کوئی ناہنجار ایسی کاوش کرے گا تو ہم اس کی آواز کو دبا دینا ہی اپنا ایمانی تقاضا خیال کریں گے۔ جہاں دیگر اقوام عالم جدید سائنٹیفک علوم و فنون اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتی دکھائی دیں گی، وہیں ہم اپنی قوم کو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو کا سبق پڑھا رہے ہوں گے۔ ایک وقت میں 2 نیشن تھیوری کے نعرے لگاتے پائے جائیں گے تو دوسرے وقت میں اس کی نفی میں تقریر کرتے نظر آئیں گے۔ کبھی اسلامی سوشلزم کے گن گائیں گے تو کبھی جمہوریت کو مذہبی اور اسلامی تڑکے لگاتے پائے جائیں گے، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ مکہ مدینے والے تو واشنگٹن اور نیو یارک سے بھی آگے تک ماڈریٹ بننا چاہ رہے ہوں گے، اور ہم اپنی قوم کو جذباتیت کا نشہ پلاتے ہوئے ریاست مدینہ کے سہانے سپنے دکھاتے پائے جائیں گے۔ حالانکہ بیوقوف بننے اور بنانے والوں میں سے کسی کو بھی اس اسٹوپیا کی اصل حقیقت کی ابجد کا بھی کچھ شعوری نالج نہیں ہوگا۔ آج ہمارا پیارا سعودی عرب پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں جدیدیت کے لیے جس قدر بےتاب ہے، ہم اتنے ہی قدامت پسندی کے لیے پریشان ہیں۔ وہ سوائے حرمین کے اپنے ملک کی تمام مساجد کے لیے ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ کہیں بھی یہ مذہبی شتر بے مہار نہ ہونے پائے۔ کیا سعودی عرب کے کسی بڑے سے بڑے عالم یا مفتی کی یہ مجال ہے کہ وہ دیگر مذہبی مراکز تو رہے ایک طرف، حرمین شریفین میں بھی جنونیت یا ملیٹنسی کا کوئی سبق پڑھا سکے یا اس نوع کا کوئی درس دے سکے؟ آج اگر وہاں ریاست یہ ہدایت جاری فرما رہی ہے کہ خبردار جو رمضان شریف میں بھی لاؤڈ سپیکر کی آواز سرکاری ہدایت سے ذرا اوپر ہو پائی، یا اسے کسی قوم و مذہب کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا، یا مذہب و مساجد کا سیاسی استعمال ہوا، کنگڈم آف سعودی عربیہ میں کسی بڑے سے بڑے ملا کو بھی اسرائیل اور یہود کے خلاف بھی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب کو ہمیشہ سے ہمارے یہاں ایک آئیڈیل کی صورت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے خطبات میں سعودی سماج کو آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں۔ درویش کی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جدید بھارتی سسٹم سے کچھ نہیں سیکھنا تو کم از کم اپنے اسلامی سعودی عرب کے بندوبست سے ہی کچھ سیکھ سمجھ لو۔ درویش پوری ذمہ داری سے یہاں یہ لکھے دیتا ہے کہ یہ ملک پاکستان اب آگے بہتری کی طرف اس وقت تک قطعی نہیں چل سکے گا جب تک آپ لوگ اپنی جنونیت کو لگام نہیں دیں گے، یہود و حنود کے خلاف روایتی منافرتوں کو نہیں بھڑکائیں گے اور انڈیا دشمنی نہیں چھوڑیں گے۔ درویش آپ لوگوں پر واضح کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ لوگ کشمیر کا ٹنٹنا ختم کر دو، بھول جاؤ کہ کشمیر کوئی ایشو ہے۔ اگر مسلمانی کا زیادہ درد اٹھتا ہے
تو ایک لبرل سیکولر جمہوری آئین کے زیر سایہ رہنے والوں کی بجائے ان کا سوچئے جو بدترین سوشلسٹ ڈکٹیٹرشپ کے آہن شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہاں انہیں اپنے عقیدے کی مطابقت میں جینے کی بھی آزادی نہیں، مگر وہاں آپ کی جنونیت کے پر چلتے ہیں، زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیے، اپنے عوام کے دکھوں اور بدنصیبیوں کا سوچئے اور انہیں جنونیت کی کھائی میں مزید گرائے چلے جانے سے باز آ جائیے۔ آج ماہ پاک میں جناح سعادت صاحب نجات دہندہ بنے نوجوانوں کو جو نشہ پلا رہے ہیں، اس کے مضمرات واضح کیجئے۔ کھلاڑی صاحب، یہ ملک بدنصیب مزید ایسی جنونیت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج اگر دوبارہ تمہاری ویسی حکومت بن بھی جائے جس نے اس ملک کی چولہے ہلا ڈالی ہیں، جو تھوڑی کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دو گے۔ اب ہمارے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی و جمہوری قوتیں ہی اس کا ٹارگٹ ہیں، مگر طالبانی ذہنیت اس کو بھاتی ہے۔ آج ماہ پارک میں قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ اب تو خود اس کی پارٹی لیڈر یاسمین راشد صاحبہ بھی صدر کے سامنے اس کے خلاف پھٹ پڑی ہیں۔